وہ جو اور اس کے آگے آپ آ جاؤ یہ جو لیسبین لوگ گے ہیں، جب جو بچے بڑے ہوں تو نیچرلی اٹریکشن ہے، تو کئیوں کی اٹریکشن سیم سیکس کے طرف رہتی ہے، کئی بائی سیکسول ہیں، آپ ایل جی آگے لیسبین، جو آگے آ گیا جی آگے گے، آگے بی ہے بائی سیکسول، تو کئی لوگ بائی سیکسول ہیں، اور ہومو سیکسول بائی سیکسول سے، اور پیور بھی ہے، کئیوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ پوری لائف اے سیکسول رہتے ہیں، کہ یہ ساری جو لائف ہے، یہ جو سارا ہے یہ ہیومن بیہیویئر، یہ بیہیویئر ہے، اور آج جو بات ہو رہی ہے اور ایڈوانس ہے، ٹیکنالوجی آ گئی ہے، اور یہ ایکٹ آنے سے میں اس کی بھی بات کروں گا، لا بھی بات کروں گا، تھوڑا سا میں اس کو پہلے بات یہ ہو گئی کہ کچھ لوگوں نے جو اچھی فیملی میں پیدا ہوئے، باقی جو نیچے والے تھے نا وہ گھروں سے نکال دیے بچے لوگوں نے، تب بھی یہ لوگ جاتے ہیں، دیکھیں کیا سسٹم ہے انڈین سوسائٹی کا، جو ورلڈ سوسائٹی کا، یہ جو اب ان کا کیا کیوں جاتے ہیں ٹرانسجینڈرس یا جڑے جو آپ جو ان کا بھی کہتے ہیں، یہ کیوں جاتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے؟ یہ اس کی آئیڈینٹی دیکھنے کے لیے، ان کو پتا ہے کہ اس کو ہم اپنے گروپ میں کر لیں گے تو ایک ہماری کلاس بن جائے گا، اس بغل لے لیں گے، اگر ان کے پاس رہے گا جو اس کو تو وہ ایک گروپ میں نہیں سمجھا جائے گا، ایک کلاس میں نہیں سمجھا جائے گا، تبھی یہ لوگ جو بچہ ہوتا ہے وہ اس کو اپنے ساتھ لیتے ہیں، اور ان کا میں نے جو دیکھا ہے، ہم نے کئی کورٹ کیسز بھی لڑے ہیں، گرو یہ پرمپرا چلتی، ان کی اپنی ایک پورا سسٹم ہے، اور جو ان کے نیچے جو کرتے ہیں، چاہے یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا بلیسنگ دیتے ہیں، گانا بجانا کرتے ہیں، جو اور قدرت کیا ہے، نیچر پلیس از اون رول، اگر آپ سے ایک چیز لے لیں گے، کوئی آپ دیکھنا کوئی بلائنڈ ہے، ڈف اینڈ ڈاؤن، اس کے دوسرے جو اس کی جیسے بلائنڈ ہے اتنا شک آتا ہے، اور جو ڈف اینڈ ڈاؤن پیپل آئے تو سارے لوگ ہم تو یہ بات کر رہے ہیں کہ دیر شوڈ بی اے انکلوسیو سوسائٹی، جینڈر نیوٹرلٹی، جینڈر ایکویلٹی اور انکلوسیونیس، یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم کہتے ہیں ایک اسکول میں، اور ہمارے ہائی کورٹ میں کئی بار کیس آتے ہیں، کوئی یہ ایڈمیشن نہیں دیتے ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کہ بھائی شی از ٹرانسجینڈر، شی از ٹرانسجینڈر، جو آپ بھی جب اس کے کریکٹرسٹک کے مطابق تو سپریم جسٹ لا جو یہ سارا آیا ہے، یہ سوسائٹیل جو ہمارا ایک بیہیویئر، سوسائٹیل مورلٹی، یہ جو ہمارے چیف جسٹس آف انڈیا کہتے ہیں، انہوں نے بہت سے ججمنٹ میں کہا ہے کہ سوسائٹیل مورلٹی از گوئنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشنل مورلٹی، تو کانسٹیٹیوشن جو سنویدھان اس کی طرف جا رہے ہیں، کچھ باتیں آپ نے دیکھا سوسائٹی میں جو آج باتیں تھیں، جیسے ٹرانسجینڈر کے بارے میں بات تھی، تو اس کو کلاسیفائی کیا ہے، ان کو ریکوگنائز کیا ہے، نیلسا جو ججمنٹ ہے اس میں جس کے مطابق ایک بنا ہے، اس کے انہوں نے ریکوگنائز کیا سوشلی ایجوکیشنلی، اب ڈیٹا نکالیے، پتا کریے کتنے ہیں، ٹھیک ہے، میں نہیں کہتا، کچھ لوگ ہر ایک اس میں جا رہے ہیں، پڑھے لکھے، اور یہ کوئی ہاں میڈیکل کنڈیشن یہ کوئی ڈسیبلٹی نہیں ہے، کوئی کہے گا کہ یہ جو ایک ہیومن بیہیویئر ٹوورڈ سیکسول اورینٹیشن ہے، جہاں کہ آپ دیکھنا کئی بار میل پیدا ہوتا ہے اور فیمیل کے کریکٹرسٹک جیسے میں نے پہلے کیا، تو یہ جو کوئی ایسا نہیں، اور ان کا جو برین ہے ایکولی ڈیولپڈ ہے، یہ آپ اس کو سائنٹیفک اسٹڈی کر لو، کوئی فرق نہیں ہے، برین ایڈوانس ہے، ہاں ماحول کیسا ملتا ہے، اٹ ڈپینڈس اپان کیسا اس کا ماحول ملتا ہے، اگر اس کو اچھی فیملی میں اچھے لوگ، میں یہ کہتا ہوں جو ٹرانسجینڈرس جیسے آپ ہیومن ایکٹیوسٹ ہیں، یہ ساری ٹرانسجینڈر ایکٹ آپ لوگوں کو یہ پورا کرنا ہے، گورنمنٹ کے ساتھ لڑنا ہے، کیونکہ جو میں آپ کو بتا دوں گورنمنٹ کا یہ ایکٹ آیا ہے، یہ جس پہ آج چرچا ہو رہی ہے، ٹرانسجینڈر پرسنز کیئر اینڈ پروٹیکشن، یہ تو اتنا واسٹ ہے، اتنا اگر اس کو پراپر امپلیمنٹیشن کیا جائے تو یہ کوئی جو بچہ پیدا جیسے تو آپ کے جمعے تھا جو ٹرانسجینڈر لے جاتے تھے اپنے گروپ میں رکھتے تھے، اور یہ ایک گروپ کلاسیفائی ہو چکا ہے، اور رائٹ ٹو ایکویلٹی ہے، فنڈامنٹل رائٹ ادروائز بھی ہے، ہم یہ کہتے ہیں ابھی تک گورنمنٹ آف انڈیا نے جو ہم کہہ رہے ہیں
جو ٹریننگ ہے کہ آپ اس میں جو ہے سوشلی اینڈ ایجوکیشن کوئی اکنامک فیکٹر نہیں ہے. وہ یہ لوگ کلاس کی جا کر سکتی ہے ان کو ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس اور امپلائمنٹ میں یہ ریزرویشن ملنی چاہیے. ابھی میڈم جو پہلے آئی تھی جہاں پہ سوشل ویلفیئر کی جو تسلیہ جو سی ہے اور اس نے امپاورمنٹ کی بات کی ہے. جو سوشل ویلفیئر ہے ویلفیئر بھی ہے اور امپاورمنٹ بھی. تو امپاورمنٹ کس کی کرنی ہے؟ جو بھی ولنریبل کمیونٹی ہے, کلاس ہے سوسائٹی میں, جیسے چائلڈ ہے, ویمن ہے, اور ایک ٹرانسجنڈر کو ویمن کا کوئی سہارا ہے, چائلڈ کا ہے. ٹرانسجنڈر کو تو پیدا ہوتے ہی اور اس کو ایک اسٹیگما اور دوسرا تیسرا ہے, لیکن ہے یہ اس ایکٹ آیا ہے اور سنویدھان جو ہمارا ہے کانسٹیٹیوشن ہے, اٹ پرووائڈز آل کائنڈز آف گارنٹیز ٹو آل پرسن انکلوڈنگ. میں کہتا ہوں کہ ایک ان کو ایکول تو ہے ہی نہیں, لیکن ایکول تب ہوں گے اگر ان کو آپ جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کو ریزرویشن دے کے ایکول کرو. یہ ایک نئی کلاس ہے اور اکویلٹی از امنگ ایکول. اکویلٹی کس کے ہے؟ امنگ ایکولز. یہ ایکول نہیں ہے. اگر آپ ڈیٹا دیکھو گے, آپ اگر ایجوکیشن میں دیکھو کتنے لوگ ہیں جو بچے ٹرانسجنڈر ہیں, کتنی ایجوکیشن لے رہی ہے, کتنے لوگ ہیں جو اب ڈاکٹرز ہیں, کتنے لوگ ہیں انجینئرز ہیں, آئی ایس آئی پی ایس ہیں. اور آج بات ہوئی جو ایک بامبے ہائی کورٹ کے بامبے ہائی کورٹ کے پریکٹس کرتے تھے ان کے بارے میں کہ بھی ایلیویٹڈ ٹو سپریم کورٹ آف انڈیا ایک تھے, لیکن آج تک گورنمنٹ آف انڈیا نے اس کا کیس ریکمینڈ کیا ہے. جو ہمارا سپریم کورٹ آف تو سپریم کورٹ آف انڈیا نے ریکمینڈ کیا ہے اس کا کیس فار ایلیگیشن ایز اے سپریم کورٹ جج, لیکن گورنمنٹ ہیز ناٹ. یہ جو چیزیں ہیں, یہ جو انڈسکریمنیشن, جو ایکویلٹی بفور برین کوئی بات ہی نہیں ہے کہ کوئی ڈیولپمنٹ کام ہے زیادہ ہے, برین ایک جیسا ہے. اور مجھے لگتا ہے یہ لوگ زیادہ جیسے کرنل صاحب نے کہا, جسٹس کرنل صاحب نے کہا کہ یہ وہ کہتے ہیں اور ان کو زیادہ میڈیکل جو کنڈیشن زیادہ میڈیکل فیسلٹی کی ضرورت نہیں پڑتی, کہ یہ ہر ایک جو بھی کریا میں ہوتی ہے. مجھے جو ان کا حال ہے تو میں یہ کہوں گا, میں ایڈ کروں گا سر, یہ تالی تک نہیں ہمیں ان کو تالی تھالی یہ دوسرا تیسرا ہے, دے شوڈ بیکم دا پارٹ آف دا سوسائٹی, پارٹ آف اٹ. اور ان کی انکلوسو پرورش ہونے چاہیے اور پیرنٹس کو بھی. اور جو لوگ ہیں یہ لوگ جو سوسائٹی میں ہیں اور جو خاص کر گورنمنٹ میں ہیں, جو ویلفیئر اسکیمز ہیں, جو ان کے والنٹیئرز ہیں, جو ایکٹیوسٹ ہیں, ان کو آگے آنا چاہیے اور اپنی بات اور اپنے جو ساتھیوں کی بات. اور اتنا اچھا یہ ایکٹ بنایا ہوا تھا کہ اتنا ہے, لیکن اس کو ٹیتھ دینے کی ضرورت ہے. ٹیتھ تب آئیں گے اگر آپ لوگ جیسے سوشل ویلفیئر وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو پینشن دیتے ہیں, پینشن ہی کام دو نا, ان کو کام کر سکتے ہیں. ان کے جو بچے نیچے ہیں ان کو ایجوکیشن دو, ان کی اسکولنگ کرو. تو یہ ہے لمبی چوڑی باتیں ہیں, تو کرنل صاحب نے کافی بات کی. تو یہ جو ہمارا یہ ڈگنیفائی جیسے آرٹیکل 21 کی بات کی, 21 تو ٹرانسجنڈر ہے تو سپریم کورٹ کی ججمنٹ آ چکی ہے. جو سنا ہو آپ بات, یہ تو لائف جو ہے اس کو ٹچ کیا ہے, ناٹ ہیومن لائف, ایون کہ اینیمل لائف. تو آج بات ہوتی ہے اور یہ اس نے تو بھی انکلوڈ کیا. تو میں یہ کہوں گا کہ اور جو بات آپ نے کوشچن پوچھا پیچھے سے, اس کو میں کرنل صاحب کو بہت ڈیپلی رپلائی دیا. جو پروویژنز ہیں ریلیونٹ اس میں یہ کہوں گا سب سے ڈیفیکلٹ ہے یہ جو الیکٹرانک ایویڈنس ہے. ایویڈنس ریٹرائیو کرنا, پروسیجر کرنا نہیں ہے. ہاؤ ٹو ریٹرائیو دیئر الیکٹرانک ایویڈنس, یہ میں کوشچن تھا اس میں ایڈ کروں. یہ انڈین ایویڈنس جو انفارمیشن ٹیکنالوجی ایکٹ ہے. تو ابھی کیا ہوا, ایک دن میں گیا ایک ٹریننگ جہاں پہ پولیس کی ایک ٹریننگ تھی, وہاں پہ یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی بات ہوئی. سر وہاں پہ میں نے کہا کہ بھائی آپ لوگوں نے, آپ کے پاس ایکسپرٹ کتنے ہیں جو ریٹرائیو کر سکتے ہیں, آؤٹ سورس کرنے پڑیں گے آپ کو. الیکٹرانک ایویڈنس اس کے کہیں بھی ہے, اس
کا جیسے آپ کے کسی کمپیوٹر میں ہے, جو فیس بک پہ ہے, یوٹیوب پہ ہے, اگر کوئی ریکارڈنگ ہے تو اس کا ایک طریقہ کار ہے وہ وہاں پہ. اور 65B کا سرٹیفکیٹ جو ہے انڈین ایویڈنس ایکٹ, کون ہے, کس نے کوشچن پوچھا تھا, چلے گا وہ, یس گون, ہاں, تو اس کو یہ سننا چاہیے, مطلب یہاں 65B کا سرٹیفکیٹ ہے, اگر اس کو انڈرسٹینڈ کر لے گا 60B اور اس کی کمپلائنس کر گیا, اور آج FSL میں وہ بھیجتے ہیں. میں نے کبھی, میرا قانونی درجہ ایک یوٹیوب چینل ہے, اس پہ آپ دیکھ سکتے ہو, روز میں ایک ایپیسوڈ کرتا ہوں, تو اس میں پچھلے دنوں میں نے کیا تھا, ایک ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ کے نیچے ایک پٹیشن کر رہی تھی. تو اس میں کیا تھا, وہاں پہ ایک کوئی, کیونکہ ایک جو ہاؤس ہولڈ ہے نا, ڈومیسٹک ہے نا ہاؤس ہولڈ, یہ آپ نے بچوں کرو گے نا, آپ کو ادروائز آنا چاہیے, تو اس کے باوجود وہاں ایویڈنس نہیں ہوتی. ایویڈنس کیا ہے, فیملی ممبر ہیں, اور جو لیڈی ہے, ویمن ہے, اس کو ایویڈنس کہاں سے لائیں, ایک سائڈ پہ ہو جاتے ہیں سارے, جو فیملی ممبر ہیں, اس کے انوالو ہیں, ساس ہے, سسر ہے, جو اس کی دیور, جو دوسرے لوگ ہوں گے, اور ہسبینڈ, تو ان میں ایویڈنس کیا ہے. اس نے کیا کیا, اس لیڈی نے, یہ گجرات ہائی کورٹ کا کیس ہے, اس نے ایک ڈسک, وہ اس کی ریکارڈنگ شروع کر دی. تو اس پہ بھی ججمنٹ ہے, یہ لمبی بات ہے, کہ ریکارڈنگ آئی, پھر اس نے اس جو ڈومیسٹک وائلنس کا کیس چلا تھا کورٹ میں, اس نے کہا مجھے پیش کرنے کی اجازت دی. یہ جو میں نے ویڈیو ریکارڈ کیا ہے, آڈیو ویڈیو جو میرے پاس, اس نے ایک کو بنائی, ایفیڈیوٹ دیا, دیٹ واز ریجیکٹڈ بائی بوتھ دا کورٹس, جو پرائم کورٹ تھی اور ہائی کورٹ. سپریم کورٹ, جی جسٹس بیزلا دیویدی انٹروین آئی تھنک ان کا ہی ہے, تو انہوں نے اس کو کہا کہ یہ ہینڈ میڈ ٹولز ہوتے ہیں, جو پروسیجر لا ہے. تو وہاں پہ انہوں نے اس کو لو کیا کہ انہوں نے کہا کہاں سے لائے گی ایک ڈومیسٹک وائلنس نیچے ایک ہاؤس ہولڈ میں, کہاں سے لائے گی ایویڈنس, یہ ایک اور ٹیکنالوجی بیسڈ ایویڈنس ہے, اور 65B کا سرٹیفکیٹ بھی ہے. تو شی وانٹیڈ ٹو ہیو دس وائس سیمپل آف دا پارٹیز, مین کے ہسبینڈ اینڈ وائف, اینڈ اٹس انالیسس فرام دا ایفیس, تو وہ الو ہوا. تو اس لیے یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی میں بھی باتیں ہیں. تو یہ جو سب سے بڑی بات, جو آپ ایک بات بتا دوں, آپ جو چاہے کوئی بھی میٹر ہے, کورٹ میں اس کا ثبوت چاہیے. ابھی میں انڈیا جو بات کر رہے تھے کہ وہ ایویڈنس چاہیے, جو اس کو انڈین ایویڈنس ایکٹ, جو آپ کا ساکشی ادھینظم آیا ہے, جو کرنل بات ہے, اس میں سب سے امپورٹنٹ ہے جو کہ ایویڈنس ہوگی, اور ایویڈنس بھی جو ایڈمیسیبل ایویڈنس ہے. اس میں لمبی بات ہے, چلو کہیں کریں گے. تو ٹرانسجنڈر جو بات ہم نے کی, یہ اچھا, اس میں کیا نیلسا کے تک ہم کیسے پہنچے. یہ 2014 کا جو 2014 کی ججمنٹ آئی, نیلسا جو نیشنل لیگل سروس اتھارٹی نے کیس کیا, اس سے پہلے کیا تھا, وہ 3 کیس آئے ہمارے پاس, جو جس میں 377 کو چیلنج کیا تھا انڈین پینل کوڈ. کیا ہوتا تھا, ہوموسیکسول کی ڈیزائر تھی, سیکسول لسٹ جو بھی ہے, یہ ایک بایولوجیکل نیڈ ہے. تو جو ٹرانسجنڈر تھے, ان کو بک کر لیتے 377 میں, چاہے وہ volunteer وہ تھا. وہ ان پہ وہ ایک کیس پہلے آیا دلی ہائی کورٹ میں, اس میں وہ ناد فاؤنڈیشن والا آیا, پہلے سریش کوشل کا کیس تھا. تو وہاں پہ لاسٹ میں پہنچے, جو کیس تھا نوجیت سنگھ جوہر, جو کیس تھا نوجیت سنگھ جوہر میں جو آج ہم فالو کر رہے ہیں, جس کو اس میں 377 انڈین پینل کو, جو ٹرانسجنڈرس کے انور سیکس ہے جو ہے, اس کو انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کر. ہاں, کچھ سیکشن اس کی رکھی تھی, لیکن آپ کی ایک مبارک کی بات ہے کہ وہ بھارتیہ نیائے سنہتا میں 377 از ناٹ اینف, اسٹاپ فنڈنگ کوئی. تو یہ جو چیزیں کیتی ہیں, یہ سوسائٹی جو ہے, لا جو ہے, آج جو کہتے ہیں کہ بھارتیہ نیائے سنہتا جو 3 کے نمبر, یہ کیوں بنے؟ نیڈ ہیز رائزن, نیسیسٹی ہیز رائزن, کیونکہ ججمنٹس تھی. مطلب تینوں ایکٹ کے بعد ایویڈنس ایکٹ کا کام ہے
اس نے کافی ججمنٹ اور ججمنٹس کو ہی جو انہوں نے کچھ پروویژنس میں چینج کیا. تو میں ہے تو باتیں تو بڑی لمبی ہیں اور اسپیکر بولیں گے تو کبھی دوبارہ موقع لگے گا. تو ہم سبھی کو یہ مبارکباد دیتے ہیں جو اپنے فیکلٹی ممبرز ہیں، جو آرگنائزرز ہیں. اور میں میڈم فارچونیٹ ہیں کہ ایک ایکٹریس کے آئی ہیں جنرل کمیونٹی سے، ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں. میں تو چاہتا ہوں کہ ایک موقع آپ ہمیں دیں تو ہم آپ کے یہاں کہیں ہوگا، آپ لوگوں کو ہم وہاں آئیں تاکہ ایجوکیٹ کریں گے، اویئر کریں گے آپ کے رائٹس کے بارے میں. ہم تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، یہ لکھیے تو جو آپ ہمیں وہاں بلائیے. یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی وہ والا معاملہ چلا گیا جب ہم جج کو آئی وانٹس ٹو کریٹ اے خاص کر لیگل اویئرنیس، اور میرا پورا ساتھ دیتے ہیں صاحب جن کو ہم میرے آئے تھے میرے چیمبر میں کام کر تو وہاں پہ ہم پورا اور یہ ورلڈ لیول کی پرسن ہے یہ سپریم کورٹ میں سینئر ڈیزگنیٹڈ ہے اور اتنی ہیومنٹی ہے، اتنا سادہ پن ہے، اتنا آپ سے بات کیسے کی he could have addressed you as he addressed the Supreme Court. No problem here. But we wanted that everybody was understood. دیکھیے میں آپ کو بات کروں جو سیکشن وائز پڑھنا اور انٹرپریٹیشن کرنا اور اس کی بات کرنا ایک علیحدہ مسئلہ. ایک آپ ایسے بولنا اسپیچ کرنی تبھی ہم نے کہا جہاں بیٹھیں گے کتاب کھول لیں کتاب کے مطابق بات کریں گے. ایسے جہاں سے بول کے ون سائڈڈ افیئر ہے وہ ایسا نہیں چلے. تو پلیز میں کوئی بھی کوشچن کوئی بچہ پوچھنا چاہتا ہے ٹھیک تو آپ نوٹ کر لو جو بھی کوشچن کوئی بھی کسی بھی لا کے ہمارے شو لنک آپ لا اسٹوڈنٹ ہو اور آپ کے کسی بھی لیگل میٹر کے بارے میں پوچھنا تو نہیں ہے. اینی ٹائپ کانسٹیٹیوشن کا جو بھی لا ریفرنس ہے جو بھی ہے جو آپ کے سلیبس میں اینی کوشچن یو کین آسک سو وی ول ٹرائی ٹو آنسر. نہیں جسٹ انویٹیشن دینا کوئی کوشچن لیڈنگ ٹرانسلیٹر کوئی بھی پوچھ سکتے ہو. اوکے تھینک یو ویری مچ. جو اور اس کے آگے آپ آ جاؤ یہ جو لیسبین لوگ گے ہیں جب جو بچے بڑے ہوں تو نیچرلی اٹریکشن ہے تو کئیوں کی اٹریکشن سیم سیکس کی طرف رہتی ہے. کئی بائی سیکسول ہیں آپ ایل جی آگے لیسبین جو آگے آ گیا جی آگے گے آگے بی ہے بائی سیکسول اور کئی لوگ بائی سیکسول ہیں اور ہومو سیکسول بائی سیکسول یو کین سے اور پیور بھی ہے. کئیوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ پوری لائف اے سیکسول رہتے ہیں کہ یہ ساری جو لائف ہے یہ جو سارا ہے یہ ہیومن بیہیویئر یہ بیہیویئر ہے. اور آج جو بات ہو رہی ہے بہت ایڈوانس ہے ٹیکنالوجی آ گئی ہے اور یہ ایکٹ آنے سے میں اس پہ بات کروں گا لا بھی بات کروں گا تھوڑا سا میں اس کو پہلے بات یہ ہو گئی کہ کچھ لوگوں نے جو اچھی فیملی میں پیدا ہوئے باقی جو نیچے والے تھے نا وہ گھروں سے نکال دیے بچے لوگوں نے. تب بھی یہ لوگ جاتے ہیں دیکھیں کیا سسٹم ہے انڈین سوسائٹی کا جو ورلڈ سوسائٹی کا یہ جو اب ان کا کیا کیوں جاتے ہیں ٹرانسجینڈرس جیسے جڑے جو آپ جو ان کا بھی کہتے ہیں یہ کیوں جاتے ہیں جو بچہ پیدا ہو یہ اس کی آئیڈینٹی دیکھنے کے لیے. ان کو پتا ہے کہ اس کو ہم اپنے گروپ میں کر لیں گے تو ایک ہماری کلاس بن جائے گی اس بغل لے لیں گے. اگر ان کے پاس رہے گا جو اس کو تو وہ ایک گروپ میں نہیں سمجھا جائے گا ایک کلاس میں نہیں سمجھا جائے گا. تبھی یہ لوگ جو بچہ ہوتا ہے وہ اس کو اپنے ساتھ لیتے ہیں. اور ان کا میں نے جو دیکھا ہے ہم نے کئی کورٹ کیسز بھی لڑے ہیں گرو یہ پرمپرا چلتی ان کی اپنی ایک پورا سسٹم ہے اور جو ان کے نیچے جو کرتے ہیں چاہے یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا بلیسنگ دیتے ہیں گانا بجانا کرتے ہیں جو اور قدرت کیا ہے نیچر پلیز اٹس اون رول. اگر آپ سے ایک چیز لے لیں گے کوئی آپ دیکھنا کوئی بلائنڈ ہے ڈف اینڈ ڈاؤن اس کے دوسرے جو اس کی جیسے بلائنڈ ہے اتنا شک آتا ہے اور جو ڈف اینڈ ڈیف پیپل آئے تو سارے لوگ
ہم تو یہ بات کر رہے ہیں کہ دیر شوڈ بی اے انکلوسیو سوسائٹی، جینڈر نیوٹرلٹی، جینڈر ایکویلٹی اور انکلوسیونیس. یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم کہتے ہیں ایک اسکول میں، اور ہمارے ہائی کورٹ میں کئی بار کیس آتے ہیں، کوئی یہ ایڈمیشن نہیں دیتے ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کہ بھائی شی از ٹرانسجینڈر، شی از ٹرانسجینڈر، جو آپ بھی جب اس کے کریکٹرسٹک کے مطابق تو سپریم جج لا جو یہ سارا آیا ہے، یہ سوسائٹیل جو ہمارا ایک ہے، سوسائٹیل مورلٹی، یہ جو ہمارے چیف جسٹس آف انڈیا کہتے ہیں، انہوں نے بہت سے ججمنٹ میں کہا ہے کہ سوسائٹیل مورلٹی از گوئنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشنل مورلٹی. تو کانسٹیٹیوشن جو سنویدھان ہے اس کی طرف جا رہے ہیں. کچھ باتیں آپ نے دیکھا سوسائٹی میں جو آج باتیں تھیں، جیسے ٹرانسجینڈر کے بارے میں ایک بات تھی، تو اس کو کلاسیفائی کیا ہے، ان کو ریکوگنائز کیا ہے. نیلسا جو ججمنٹ ہے اس میں جس کے مطابق ایک بنا ہے، اس کے انہوں نے ریکوگنائز کیا سوشلی ایجوکیشنلی. اب ڈیٹا نکالیے، پتا کریے کتنے ہیں. ٹھیک ہے، میں نہیں کہتا کچھ لوگ ہر ایک اس میں جا رہے ہیں پڑھے لکھے، اور یہ کوئی ہاں میڈیکل کنڈیشن، یہ کوئی ڈسیبلٹی نہیں ہے. کوئی کہے گا کہ یہ جو ایک ہیومن بیہیویئر ٹوورڈ سیکسول اورینٹیشن ہے، جہاں کہ آپ دیکھنا کئی بار میل پیدا ہوتا ہے اور فیمیل کے کریکٹرسٹک جیسے میں نے پہلے کیا، تو یہ جو کوئی ایسا نہیں، اور ان کا جو برین ہے ایکولی ڈیولپڈ ہے. یہ آپ اس کو سائنٹیفک اسٹڈی کر لو، کوئی فرق نہیں ہے، برین ایڈوانس ہے. ہاں ماحول کیسا ملتا ہے، اٹ ڈپینڈس اپان کیسا اس کا ماحول ملتا ہے. اگر اس کو اچھی فیملی میں اچھے لوگ، میں یہ کہتا ہوں جو ٹرانسجینڈرس جیسے آپ ہیومن ایکٹیوسٹ ہیں، یہ سر ٹرانسجینڈر ایکٹ، آپ لوگوں کو یہ پورا کرنا ہے، جو گورنمنٹ کے ساتھ لڑنا ہے. کیونکہ جو میں آپ کو بتا دوں، گورنمنٹ کا یہ ایکٹ آیا ہے جس پہ آج چرچا ہو رہی ہے، ٹرانسجینڈر پرسنز کیئر اینڈ پروٹیکشن، یہ تو اتنا واسٹ ہے، اتنا اگر اس کو پراپر امپلیمنٹیشن کیا جائے تو یہ کوئی جو بچہ پیدا، جیسے تو آپ کے ذمہ تھا جو ٹرانسجینڈر لے جاتے تھے اپنے گروپ میں رکھتے تھے، اور یہ ایک گروپ کلاسیفائی ہو چکا ہے، اور رائٹ ٹو ایکویلٹی ہے، فنڈامنٹل رائٹ ادروائز بھی. ہم یہ کہتے ہیں ابھی تک گورنمنٹ آف انڈیا نے جو ہم کہہ رہے ہیں، جو نہیں ہے کہ آپ اس پہ کیا ہے سوشلی اینڈ ایجوکیشن، کوئی اکنامک فیکٹر نہیں، تو یہ لوگ کلاس کی جا کر سکتی ہے. ان کو ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس اور امپلائمنٹ میں یہ ریزرویشن ملنی چاہیے. ابھی میڈم جو پہلے آئی تھی جہاں پہ سوشل ویلفیئر کی جو تسلیہ جو سی ہے، اور اس میں امپاورمنٹ کی بات کی ہے، جو سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے، ویلفیئر بھی ہے اور امپاورمنٹ بھی. تو امپاورمنٹ کس کی کرنی ہے؟ جو بھی ولنریبل کمیونٹی ہے، کلاس ہے سوسائٹی میں، جیسے چائلڈ ہے، ویمن ہے، اور ایک ٹرانسجینڈر کو ویمن کا کوئی سہارا ہے، چائلڈ کا ہے. ٹرانسجینڈر کو تو پیدا ہوتے ہی اور اس کو ایک اسٹیگما اور دوسرا تیسرا ہے، لیکن میں یہ اس ایکٹ آیا ہے اور سنویدھان جو ہمارا ہے کانسٹیٹیوشن ہے، it provides all kinds of guarantees to all persons including. میں کہتا ہوں کہ ایک ان کو ایکول تو ہے ہی نہیں، لیکن ایکول تب ہوں گے اگر ان کو آپ جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کو ریزرویشن دے کے ایکول کرو. ایک نئی کلاس ہے، اور ایکویلٹی از امنگ ایکول. ایکویلٹی کس کے ہے؟ امنگ ایکولس. یہ ایکول نہیں ہے. اگر آپ ڈیٹا دیکھو گے، آپ اگر ایجوکیشن میں دیکھو کتنے لوگ ہیں جو بچے ٹرانسجینڈر ہیں، کتنی ایجوکیشن لے رہی ہے، کتنے لوگ ہیں جو ڈاکٹرز ہیں، کتنے لوگ ہیں انجینئرز ہیں، IAS IPS ہیں. اور آج بات ہوئی جو ایک بامبے ہائی کورٹ کے پریکٹس کرتے تھے ان کے بارے میں کہیں بھی ایلیویٹڈ ٹو سپریم کورٹ آف انڈیا ایک تھے، لیکن آج تک گورنمنٹ آف انڈیا نے اس کا کیس ریکمینڈ کیا ہے. جو ہمارا سپریم کورٹ آف تو سپریم کورٹ آف انڈیا نے ریکمینڈ کیا ہے اس کا کیس فار ایلیگیشن ایز اے سپریم کورٹ جج، لیکن گورنمنٹ ہیز ناٹ. یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو انڈسکرمنیشن، جو ایکویلٹی برین کوئی بات ہی نہیں ہے کہ کوئی ڈیولپمنٹ کم ہے زیادہ ہے، برین ایک جیسا ہے. اور مجھے لگتا ہے یہ لوگ زیادہ جیسے
ٹنڈن صاحب نے کہا, جسٹس رجیش ٹنڈن صاحب نے کہا کہ یہ روز وہ کہتے ہیں اور ان کو زیادہ میڈیکل جو کنڈیشن زیادہ میڈیکل فیسلٹی کی ضرورت نہیں پڑتی, کہ یہ ہر ایک جو بھی کریا میں ہوتی ہے, مجھے جو ان کا عاب ہے. تو میں یہ کہوں گا, میں ایڈ کروں گا سر, یہ تالی تک نہیں ہمیں ان کو تالی تھالی یہ دوسرا چیز ہے, دے شوڈ بیکم دا پارٹ آف دا سوسائٹی, پارٹ آف اٹ, اور ان کی انکلوسو پرورش ہونے چاہیے, اور پیرنٹس کو بھی, اور جو لوگ ہیں یہ لوگ جو سوسائٹی میں اور جو خاص کر گورنمنٹ میں جو ویلفیئر اسکیمز ہیں, جو ان کے والنٹیئرز ہیں, جو ایکٹیوسٹ ہیں, ان کو آگے آنا چاہیے اور اپنی بات اور اپنے جو ساتھیوں کی بات, اور اتنا اچھا یہ ایکٹ بنایا ہوا تھا کہ اتنا ہے, لیکن اس کو ٹیتھ دینے کی ضرورت ہے. ٹیتھ کب آئیں گے اگر آپ لوگ جیسے شاید سوشل ویلفیئر وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو پینشن دیتے ہیں, پینشن ہی کام دو نا, ان کو کام کر سکتے ہیں, ان کے جو بچے نیچے ہیں ان کو ایجوکیشن دو, ان کی اسکولنگ کرو. تو یہ ہے لمبی چوڑی باتیں ہیں, تو جنرل صاحب نے کافی بات کی. تو یہ جو ہمارا یہ ڈگنیفائی, جیسے آرٹیکل 21 کی بات کی, 21 کو ٹرانسجنڈر ہے تو سپریم کورٹ کی ججمنٹ آ چکی ہے, جو سنا ہو آپ بات, یہ تو لائف جو ہے اس کو ٹچ کیا, ناٹ ہیومن لائف, ایون کہ اینیمل لائف, تو آج بات ہوتی ہے, اور یہ اس نے تو بھی انکلوڈ کیا. تو میں یہ کہوں گا کہ, اور جو بات آپ نے کوشچن پوچھا پیچھے سے, اس کو میں جنرل صاحب کو بہت ڈیپلی رپلائی دیا, جو پروویژنز ہیں ریلیونٹ اس میں یہ کہوں گا سب سے ڈیفیکلٹ ہے یہ جو الیکٹرانک ایویڈنس ریٹرائیو کرنا, پروسیجر کرنا نہیں ہے, ہاؤ ٹو ریٹرائیو دیئر الیکٹرانک ایویڈنس, یہ میں کوشچن تھا اس میں ایڈ کروں. یہ انڈین ایویڈنس جو انفارمیشن ٹیکنالوجی ایکٹ ہے, تو ابھی کیا ہوا, ایک دن میں گیا ایک ٹریننگ, یہاں پہ پولیس کی ایک ٹریننگ تھی, وہاں پہ یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی بات ہوئی سر. وہاں پہ میں نے کہا کہ بھائی آپ لوگوں نے, آپ کے پاس ایکسپرٹ کتنے ہیں جو ریٹرائیو کر سکتے ہیں, آؤٹ سورس کرنے پڑیں گے آپ کو. الیکٹرانک ایویڈنس اس پہ کہیں بھی ہے, اس کا جیسے آپ کے کسی کمپیوٹر میں ہے, جو فیس بک پہ ہے, یوٹیوب پہ ہے, اگر کوئی ریکارڈنگ ہے تو اس کا ایک طریقہ کار ہے وہاں پہ, اور 65B کا سرٹیفکیٹ جو ہے انڈین ایویڈنس ایکٹ. کون ہے, کس نے کوشچن پوچھا تھا, چلے گیا وہ, یس گون, ہاں, تو اس کو یہ سننا چاہیے, مطلب یہاں 65B کا سرٹیفکیٹ ہے, اگر اس کو انڈرسٹینڈ کر لے گا 60B اور اس کی کمپلائنس کر گیا, اور آج FSL میں وہ بھیجتے ہیں. میں نے کبھی, میرا قانونی چرچا ایک یوٹیوب چینل ہے, اس پہ آپ دیکھ سکتے ہو, روز میں ایک ایپیسوڈ کرتا ہوں, تو اس میں پچھلے دنوں میں نے یہ کیا تھا, ایک ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ کے نیچے ایک پٹیشن کر رہی تھی. تو اس میں کیا تھا, وہاں پہ کوئی, کیونکہ ایک جو ہاؤس ہولڈ ہے نا, ڈومیسٹک ہے نا ہاؤس ہولڈ, یہ آپ نے بچوں کرو گے نا, آپ کو ادروائز آنا چاہیے. تو اس کے بعد وہاں ایویڈنس نہیں ہوتی. ایویڈنس کیا ہے, فیملی ممبرس ہیں, اور جو لیڈی ہے, ویمن ہے, اس کو ایویڈنس کہاں سے لائیں, ایک سائڈ پہ ہو جاتے ہیں سارے, جو فیملی ممبرز ہیں, اس کے انلاز ہیں, ساس ہے, سسر ہے, جو اس کی دیور, جو دوسرے لوگ ہوں گے, اور ہسبینڈ, تو ان میں ایویڈنس کیا ہے. اس نے کیا کیا, اس لیڈی نے, یہ گجرات ہائی کورٹ کا کیس ہے, اس نے ایک ڈسک وہ اس کی ریکارڈنگ شروع کر دی. تو اس پہ بھی ججمنٹ ہے, یہ لمبی بات ہے کہ ریکارڈنگ آئی, پھر اس نے اس جو ڈومیسٹک وائلنس کا کیس چلا تھا کورٹ میں, اس نے کہا مجھے پیش کرنے کی اجازت دی. یہ جو میں نے ویڈیو ریکارڈ کیا ہے, آڈیو ویڈیو جو میرے پاس, اس نے ایک کو بنائی, ایفیڈیوٹ دیا, دیٹ واز ریجیکٹڈ بائی بوتھ دا کورٹس, جو ٹرائل کورٹ تھی اور ہائی کورٹ. سپریم کورٹ یہ جسٹس بیرلا دیویدی انٹرویو آئی تھنک ان کا ہی ہے, تو انہوں نے اس کو کہا کہ یہ ہینڈ میڈ ٹولز ہوتے ہیں, جو پروسیجر لا ہے. تو وہاں پہ انہوں نے فالو کیا کہ یہ انہوں نے کہا کہاں سے لائے گی ایک ڈومیسٹک وائلنس ایک ہاؤس ہولڈ میں, کہاں سے لائے گی ایویڈنس.
J और टेक्नोलॉजी बेस्ड एविडेंस है और 65B का सर्टिफिकेट भी है. तो she wanted to have this voice sample of the parties, meaning the husband and wife, and its analysis from the affairs. तो वो अलो हुआ. तो इसलिए ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी बातें हैं. तो ये जो सबसे बड़ी बात जो आप एक बात बता दूँ आप, जो चाहे कोई भी मैटर है, कोर्ट में उसका सबूत चाहिए. अभी मैं जो बात कर रहे थे कि एविडेंस चाहिए, जो इंडियन एविडेंस एक्ट जो आपका साक्ष्य अधिनियम आया कि जो क्रिमिनल लॉ है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है जो कि एविडेंस होगी और एविडेंस भी जो एडमिसिबल एविडेंस है. इसमें लंबी बात है, चलो कहीं करेंगे. तो ट्रांसजेंडर जो बात हमने की, ये अच्छा इसमें क्या नेल्सा के तक हम कैसे पहुंचे. ये 2014 का जो 2014 की जजमेंट आई, नेल्सा जो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ने केस किया, इससे पहले क्या था, ये वो 3 केस आए हमारे पास, ये जो जिसमें 377 को चैलेंज किया था इंडियन पीनल कोड. क्या होता था, होमोसेक्सुअल की डिजायर थी, सेक्सुअल लस्ट जो भी है, ये एक बायोलॉजिकल नीड है. तो जो ट्रांसजेंडर थे इनको बुक कर लेते 377 पे, चाहे वो वॉलंटियर वो था. वो उन पे वो एक केस पहले आया दिल्ली हाई कोर्ट में, उसमें वो नाथ फाउंडेशन वाला आया, पहले सुरेश कौशल का केस था. तो वहाँ पे लास्ट में पहुंचे जो केस था नवजेत सिंह जोहर, जो केस था नवजेत सिंह जोहर में वो आज हम फॉलो कर रहे हैं जिसको, उसमें 377 इंडियन पीनल कोड जो ट्रांसजेंडर्स के इन ऑल सेक्स है जो है, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर. हाँ, कुछ सेक्शन इसकी रखी थी, लेकिन आपकी एक मुबारक की बात है कि वो भारतीय न्याय संहिता में ये 377 इज नॉट एन ऑफेंस, कॉरस्पॉन्डिंग कोई. तो ये चीजें हैं, ये सोसाइटी जो है, लॉ जो है, आज जो कहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता जो 3 के नंबर, ये क्यों बने. नीड हैज राइजन, नेसेसिटी हैज राइजन, क्योंकि जजमेंट्स थी. मतलब तीनों एक्ट के बाद एविडेंस एक्ट का काम है, इनने काफी जजमेंट और जजमेंट्स को ही जो उन्होंने कुछ प्रोविजंस में चेंज किए. तो मैं है तो बातें तो बड़ी लंबी है और स्पीकर बोलेंगे तो कभी दोबारा मौका लगेगा. तो हम सभी को ये मुबारकबाद देते हैं जो अपने फैकल्टी मेंबर्स हैं, ये जो ऑर्गेनाइजर्स हैं. और मैं मैडम फॉर्चुनेट है कि एक एक्टिविस्ट आई है जनरल कम्युनिटी से, इनको भी वेलकम करते हैं. मैं तो चाहता हूँ कि एक मौका आप हमें दें, तो हम आपके यहाँ कहीं होगा, आप लोगों में हम वहाँ आएँ ताकि एजुकेट करेंगे, अवेयर करेंगे आपके राइट्स के बारे में. हमको हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी आर हियर टू सर्व. तो जो आप तो हमें वहाँ बुलाइए, ये नहीं है कि हम कोई वो वाला मामला चला गया जहाँ जज के ऊपर सर. आई वांट्स टू क्रिएट ए खासकर लीगल अवेयरनेस, और मेरा पूरा साथ देते हैं ये सर जिनको हम मेरे आए थे मेरे चैनल में काम कर, तो वहाँ पे हम पूरा, और ये वर्ल्ड लेवल की क्वेश्चन है, ये सुप्रीम कोर्ट में सीनियर डेजिग्नेटेड है, और इतनी ह्यूमिलिटी है, इतना सादापन है, इतना आपसे बात कैसे की. He could have addressed you as he addressed the Supreme Court. No problem here. But we wanted that everybody was understood. देखिए मैं तो आपको बात करूँ, जो सेक्शन वाइज पढ़ना और इंटरप्रिटेशन करना और उसकी बात करना एक अलग है. एक आप ऐसे बोलना स्पीच कर दी, तभी हमने कहा जहाँ बैठेंगे किताब खोलेंगे, किताब के मुताबिक बात करेंगे. ऐसे जहाँ से बोल के वन साइडेड अफेयर है, वो ऐसा नहीं चलेगा. तो प्लीज मैं कोई भी क्वेश्चन कोई बच्चा पूछना चाहता है इस ठीक, तो आप नोट कर लो जो भी क्वेश्चन कोई भी किसी भी क्लास के बारे को लिंक, आप लॉ स्टूडेंट हो और आपके किसी भी लीगल मैटर के बारे में पूछना तो नहीं एनी टाइप कॉन्स्टिट्यूशन का जो भी लॉ एविडेंस है जो भी है जो आपके सिलेबस में एनी क्वेश्चन यू कैन आंसर, सो वी विल ट्राई टू आंसर.
we have the moderation of the session now? मैंने जस्ट नहीं इन्विटेशन दी ना कोई पसंद नहीं प्लान देना कोई भी पूछ सकते हो ओके थैंक यू वेरी मच